بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے متعلق کل عرض کیا تھا، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ جنازہ لے کر چلنے میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سنت اور ایک ہے کمال سنت۔ اصل سنت کیا ہے کہ میت کی چارپائی کو 4 آدمی چاروں پایوں سے 10-10 قدم اٹھا کر چلیں، یہ ہے اصل سنت۔ اور اس سنت کا کمال کیا ہے؟ کمال سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سر کی طرف سے چارپائی کو کندھا دیا جائے، پھر سرانے کی بائیں طرف آ جائے، پھر پائنتی کی دائیں طرف 10 قدم چلنے کے بعد پائنتی کی پھر الٹی جانب، پاؤں کی جانب الٹی طرف سے پھر 10 قدم اٹھا کر چلے، تو اس سے یہ ہے کمال سنت۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو کندھا دیا، اور یہ کندھا دینا اتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان میت کو کندھا دیا اور 40 قدم چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اکرام مسلم کی، تعظیم مسلم کی کس قدر فضیلت ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ مسلمان میت کی تعظیم ہو رہی ہے جس کی بنا پر 40 کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی زندہ مسلمان کی تعظیم کرے، وہ مسلمان جس کی تعظیم کی جا رہی ہے، تو اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کتنا راضی ہوگا۔ کاش ہمیں زندوں کی بھی قدر کرنی آ جائے۔ یہ پیغام ہے ہمارا ہم سب کے لیے۔ ہم مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں اور جیتے جوں کو ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے سامنے پریشان ہیں تو پریشان رہیں جی، بھوکے ہیں تو بھوکے رہیں، ننگے ہیں تو ننگے رہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہی مسلمان آنکھیں بند کر جاتا ہے، جامع موت پی لیتا ہے، تو پھر ہم اس کو تعظیماً کندھا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اکرام مسلم کی توفیق بخشے، جیتے جی بھی اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ کم از کم 10 قدم چاروں پایوں کی جانب کندھا دے کر چلے، اور میت لے کر چلنے میں سر ہمیشہ آگے کی جانب ہونا چاہیے۔ جس طرف چل رہے ہیں تو آگے چلنے والوں کی طرف سر ہو، پاؤں کسی طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض جو حالات کہتے ہیں جی اور نہیں، جب قبلے کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے، بس کہ قبلہ اس طرف قبلہ ہو گیا جی، اب چارپائی کا جو ہے وہ اس کو پھیر لو۔ کیوں پھیریں بھائی؟ جی سر پاؤں قبلے کی جانب ہو رہے ہیں تو بھائی ہونے دیں پاؤں قبلے کی جانب، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا آپ نے غور ہی نہیں کیا کبھی کہ جب یہ تو میت کو لے کر ہم چل رہے ہیں نا، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم آگے کی طرف سر رکھیں گے، تو ہمیں تو جان بوجھ کر بھی کبھی کسی وقت مجبوری کے عالم میں پاؤں ادھر کرنے کا حکم ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھنے سے بھی بیچارہ مجبور ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ لیٹ کے نماز پڑھے۔ اور لیٹے گا کیسے؟ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا جائے تاکہ اس کا چہرہ تھوڑا سا بلند ہو جائے، اور اس کی پاؤں کی سمت جو ہے، پاؤں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو بتائیے وہ لیٹا ہوا قبلے کی طرف پاؤں کر رہا ہے تو کیا گناہ گار ہے؟ نہیں۔ لہذا میت کو لے کر چلنے میں ہمیشہ سر آگے کی جانب ہوگا۔ اور جو میت کے، میں نے دیکھا اپنے دیہاتوں میں، جو میت کے قریبی ہوتے ہیں، مثلا اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا والد ہے یا اس کے
بانجے بتیجے ہیں یا اس کے پوتے نواسے ہیں، وہ جب میت کو لے کر چلتے ہیں، وہ زیادہ عقیدت و محبت اور زیادہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ میت کو دونوں سرانے کی جانب، دونوں جو پائے ہیں ان کے درمیان، جس طرح بندہ بعض اوقات سامان اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے، تو اس طرح اپنے کندھوں کے اوپر چارپائی کو لاد کر چلتے ہیں، حالانکہ دونوں جانب دائیں اور بائیں دو آدمیوں نے پایوں کو کندھا دیا ہوا ہے، لیکن وہ درمیان میں چلتے ہیں، اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔ الحمدللہ میں جہاں بھی ایسا دیکھتا ہوں تو نرمی کے ساتھ محبت سے میں اٹھانے والوں کو کہہ دیتا ہوں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، آپ دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے پایوں کو کندھا دیں، تاکہ سنت کے مطابق ہم لے کر اس کو چل سکیں۔ تو یہ میت کو لے کر چلنے میں سنت طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔